الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب خلافت کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی تو ابتدا ہی سے آپ کو کافی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ مسند خلافت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گئی۔ اس کے باوجود آپ نے تدبر، عاقبت اندیشی اور استقلال سے ان مشکلات پر قابو پا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 2 سال 7 ماہ مسند خلافت کو سنبھالا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر کافی قبیلوں نے سرکشی کر دی۔ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ بعض نے زکوٰۃ اور نماز ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ ملک کے بیشتر حصوں سے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے، جن میں طلحہ بن خویلد، اسود عنسی، سجا بنت حارثہ اور مسیلمہ کذاب بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور اپنی جماعتیں بنانا شروع کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے متعدد پیغامات بھجوائے کہ وہ اپنے اس غلط دعوے کو مسترد کر دیں، لیکن جب انہوں نے آپ کی بات کا انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور ان کذابوں کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دوراندیشی اور منصوبہ بندی کے تحت ان پر قابو پا لیا اور ملت اسلامیہ کو نہایت مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایران اور روم کی 2 عظیم سلطنتوں کو متعدد شکستیں دے کر ملت اسلامیہ کے وقار اور دبدبے کا ڈنکا بجا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز سے ہی کافی قبیلوں نے سرکشی شروع کر دی تھی۔ لوگ بغاوت کرنے لگ گئے تھے۔ ملت اسلامیہ پر خطرات کے بادل منڈلانے لگے۔ روم و ایران کی سرحدیں غیر محفوظ ہو گئیں۔ اسی اثنا میں آپ نے عزم اور بہادری کے ساتھ تمام منکرین اور دعوے داروں کو ان کی اوقات یاد دلائی اور اسلام کی سرحدوں اور اس کی روایات کی حفاظت فرمائی، اور باطل کے ایوانوں کو بتا دیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس دین کا پہرا دیا کرتے تھے اور اب بھی ہمہ وقت اس کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ دین اسلام کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ نکال دی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیمات نبوی کے مجسم پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی، البتہ وقت اور حالات کے پیش نظر جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس میں اضافہ کیا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف نہیں ہوتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملت اسلامیہ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اس کو متعدد صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کر دیا اور ان تمام علاقہ جات پر گورنر مقرر کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اس لیے تھا کہ ایک شخص ایک جگہ بیٹھ کر بآسانی سارے معاملات کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اگر علیحدہ علیحدہ لوگ مقرر کیے جائیں گے تو لوگوں کے تمام تر معاملات کو توجہ کے ساتھ دیکھا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیحدہ علیحدہ قاضی مقرر کیے، سپہ سالار بنائے جو اپنی مقرر کردہ جگہ پر لگائی گئی ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے تھے۔ کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ان کو عدل اور رواداری کے ساتھ انصاف دیا جاتا۔ کسی کو بھی کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں تھی، چاہے وہ جتنا بھی بڑا عہدیدار ہو۔ رشوت کسی بھی معاملے میں نہیں لی جاتی تھی۔ کسی کو شکایت کرنے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ خود جا کر خلیفہ وقت سے سوال کر سکتا تھا۔ مالیات کا جو نظام عہد نبوی سے چلا آ رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا سے تو وہی نظام جاری رکھا۔ رقم آتی تو اس کو عوامی بہبود و فلاح کے لیے خرچ کر دیا جاتا یا پھر تقسیم کر دیا جاتا، لیکن بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے لیے ایک عمارت تعمیر کروائی جس میں ساری رقم کو رکھا جاتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی عمارت کا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہمراہ دورہ کیا تو وہاں صرف 1 درہم برآمد ہوا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہاں جو بھی رقم آتی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یا تو عوام کی فلاح کے لیے خرچ کر دیتے یا پھر تقسیم کر دیتے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے شوق اور جذبے کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے، ہر وقت اس انتظار میں رہتے کہ ہمیں حکم ہو اور ہم اسلام کی سربلندی کی خاطر جہاد کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی نظام میں سپہ سالار کے ایک عہدے کا اضافہ کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر فرمایا، جن کے ماتحت پوری فوج کا دستہ ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ جنگ پر جانے سے پہلے فوج کی تربیت فرماتے اور وہی ارشاد فرماتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ فوج کو ساز و سامان مہیا کرنے کا انتظام کیا، اونٹوں اور گھوڑوں کے لیے ایک چراگاہ بنائی، مال غنیمت کا ایک حصہ فوجداری نظام کے لیے مقرر فرمایا، جہاں کوئی کمی بیشی نظر آتی خود اصلاح فرماتے۔ آپ کا قائم کردہ یہ فوجی نظام ملت اسلامیہ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوا اور اس کی بدولت بہت سے اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا، روم اور ایران جیسی بڑی سلطنتوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ دور صدیقی کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ مسائل کی تحقیق و تدوین کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی۔ وہ وہاں لوگوں کے مسائل سنتے اور قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ فرماتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل اور جھگڑے کم ہو گئے۔ کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو انصاف کے ساتھ اس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا، کسی کے حق میں غیر منصفانہ فیصلہ نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک کوئی بڑا ہو یا چھوٹا سبھی برابر ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا سب سے اہم کارنامہ قرآن مجید کو جمع کرنا ہے۔ جنگ یمامہ میں حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہو گئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید محفوظ کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں جاری رہیں تو قرآن مجید کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم جاری کریں تاکہ کتاب اللہ محفوظ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر غور و فکر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور حضرت زید بن حارث کو قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ دور رسالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نازل کردہ آیات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں کھجور کے پتوں، چمڑے وغیرہ پر لکھ لیتے اور جو ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے اس کا خیال رکھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ کسی کو بھی اگر قرآن کا حصہ یاد ہو یا کسی کے پاس موجود ہو تو وہ زید بن حارث کو اطلاع کرے۔ چنانچہ ہڈیوں، پتھروں اور پتوں پر لکھی ہوئی آیاتیں اور صورتیں جمع ہو گئیں۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ان کی تحقیق فرماتے اور پھر ان آیات اور صورتوں کو شامل کرتے۔ آخر ایک طویل وقت کی محنت شاقہ کے بعد یہ عظیم کارنامہ اس طرح پایہ تکمیل کو پہنچا کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ بلا شک و شبہ تمام کارناموں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ سب سے اہم ہے۔ تاریخ کے اوراق رہتی دنیا تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تاریخ ساز کارنامے کو یاد رکھیں گے اور یقیناً حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خدا کی ذات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کرتے ہوں گے۔